إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا في أمة الذي فاز رتبته إلى قاب قوسين، وأكرمنا بولاية وصيه الذي ردت له الشمس مرتين، وجاهد بالسيفين وصلى إلى القبلتين، وشرفنا بحب الزهراء أم السبطين، وجعلنا من الباكين على مصاب الحسن والحسين، وتسعة من ذرية الحسين الذين من بكى على مصابهم رجح حسناته أعمال الثقلين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الكونين رحمة للدارين جد الحسنين مولى الكونين، أعني أبا القاسم محمد صل على محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين رحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وكلامه العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أعلم حيث يجعل رسالته. صدق اللہ العلی العظیم. ایک درود ہدیہ کیجئے محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل. اعزان محترم، محبان آل اطہار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ابتدا میں خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اس عظیم نعمت پر کہ اس نے ہمیں رسول اور آل رسول کا چاہنے والا بنایا. عزیزان محترم، 7 روزہ الوداعی سلسلہ مجالس ماہ ربیع الاول کی 8ویں تاریخ کی مناسبت سے جو ایام چل رہے ہیں، ان ایام کی مناسبت سے گفتگو کا موضوع سیرت امامین عسکریین علیہم السلام. اللہم صلی علی محمد. عسکر یعنی سامرہ کی سرزمین سے تعلق رکھنے والے، سامرہ کی سرزمین میں دفن ہو جانے والے 2 ائمہ طاہرین کی سیرت پر ہماری گفتگو جاری تھی. اس اعتبار سے سامرہ میں جن کا مدفن ہے، جو مزار مبارک ہے، خدا ہم سب کو بار بار زیارت نصیب کرے. اس مزار میں دفن ہونے والے پہلے امام معصوم کون ہیں؟ میرے اور آپ کے 10ویں امام، امام علی ابن محمد کہ جن کا لقب مشہور ترین لقب یا نقی ہے یا ہادی ہے.
اس امام پاک و طاہر کی سیرت پر ہماری گفتگو جاری تھی، اور کل امام کی حیات کے کچھ ابتدائی حالات زندگی عرض کیے تھے۔ کل جہاں سے بات کو چھوڑا تھا آج وہیں سے بات کو آگے بڑھائیں گے۔ توجہات میرے ساتھ ہیں انشاءاللہ کہ کل کی گفتگو آپ کے اذہان میں محفوظ ہوگی۔ میرے مولا امام نقی کہ جن کا نام اپنے اجداد اور اپنے جد اعلیٰ کے نام پر علی تھا، لقب القاب کئی تھے جن میں مشہور نقی اور ہادی ہیں۔ امام کی کنیت کسے کہتے ہیں یہ بھی سب جانتے ہیں، کم سن بچوں یا نوجوان دوستوں کے لیے دوہرا رہا ہوں کہ عرب میں ایک طریقہ ہے کہ عام طور پہ انسان کو اس کی سب سے بڑی اولاد کے نام سے کنیت دی جاتی ہے۔ اگر کسی کے 2 فرزند ہیں، ایک محمد ایک علی، تو اسے ابو محمد کہا جائے گا مثلا۔ یہاں ائمہ کا طریقہ کار بھی یہ رہا، اسلام نے اس بات کو پسند کیا ہے کہ اپنی اولاد کو کم سنی میں ہی کنیت دے دی جائے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ عرب میں کنیت سے ہمیشہ معزز لوگوں کو پکارا جاتا ہے۔ جس کی عزت کرنا مطلوب ہو اسے نام کے بجائے کنیت سے پکارا جاتا ہے۔ آج بھی عرب میں یہ کلچر، یہ ثقافت ہے۔ یہ کنیت کی ثقافت کیوں ہے؟ رسپیکٹ کے طور پر۔ جیسے ہم اردو زبان میں کسی کے نام کے ساتھ جناب لگاتے ہیں، حضرت لگاتے ہیں، محترم لگاتے ہیں، ایسے عربوں میں اگر کسی کا نام بہت احترام سے لینا ہو تو عربوں کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا نام نہیں لیتے، اس کی کنیت ذکر کرتے ہیں، اس کے بڑی اولاد کے نام کے اعتبار سے۔ اب ائمہ کا طریقہ بھی یہ رہا کہ کم سنی سے اپنی اولاد کو کنیت دیتے۔ امام حسن کی کنیت ابا محمد رسول اللہ نے دی تھی۔ امام حسین کی کنیت ابو عبداللہ رسول خدا معین کر کے گئے تھے ان نواسوں کی کم سنی میں، بچپنے میں۔ ائمہ نے خود بھی یہ طریقہ اپنایا اور اپنے چاہنے والوں کو بھی اس بات کی ترغیب دلائی کہ کم سنی میں بچے کی کنیت معین کی جائے۔ کیوں؟ پھر بچے کو اس کنیت سے پکارا جائے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ائمہ ہمیں بچوں کی تربیت کا ایک بہترین درس دینا چاہ رہے ہیں کہ اگر تم خود ہی بچپن سے اپنے بچے کا احترام کرو گے، اسے احترام کے ساتھ بھلاؤ گے، تو وہ بھی اپنے آپ کو قابل احترام سمجھے گا اور ایک محترم شخصیت کا مالک بنے گا۔ سمجھ رہے ہیں بات واضح کر پا رہا ہوں؟ یعنی اپنے بچے کو پکارنے تک میں احترام کا اتنا خیال رکھا جائے، اپنے سٹینڈرڈز اتنا ہائی رکھے جائیں کہ پھر آپ کا بچہ بھی اپنے آپ کو، اپنی شخصیت کو محترم سمجھے اور اسی کے مطابق اپنے افعال اور اعمال انجام دے۔ امام نقی کی کنیت جو انہیں ان کے بابا نے دی، ابو الحسن۔ امام نقی کی کنیت ابو الحسن۔ یہاں ایک بڑی لطیف بات ہے، ائمہ میں 4 اماموں کی کنیت ہے ابو الحسن۔ سب سے پہلے آقا مشکل کشائے کائنات مولا امیر، نام علی ہے، لقب کنیت ابو الحسن، امام حسن کی مناسبت سے۔ یوں تو علی کو ابو تراب بھی کہا جاتا تھا، لیکن علی کی جو معروف کنیت ہے بیٹے کی مناسبت سے وہ ابو الحسن ہے۔ دوسرے امام کے جن کی کنیت ابو الحسن ہے وہ ہیں میرے اور آپ کے 7ویں امام، باب الحوائج، امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام۔ تیسرے امام کے جن کی کنیت ابو الحسن ہے میرے اور آپ کے 8ویں سرکار، اور چوتھے امام کے جن کی کنیت ابو الحسن ہے وہ میرے اور آپ کے 10ویں امام ہیں۔ تو 4 ائمہ ہیں جن کی کنیت ابو الحسن ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں یہ بات غور طلب ہے کہ حدیث کی کتابوں میں، روایت کی کتابوں میں ابو الحسن فقط 3 اماموں کے لیے مستعمل ہے، 3 اماموں کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ کیوں؟
کیونکہ مولائے کائنات سے جب بھی کوئی روایت نقل کی جاتی ہے تو یا علی ابن ابی طالب کہہ کر نقل کی جاتی ہے یا امیر المؤمنین کے لقب کے ساتھ کی جاتی ہے۔ جب روایت کی حدیث کی کتابوں میں تنہا ابو الحسن کہا جائے تو مراد عام طور پر میرے اور آپ کے 7ویں امام ہوتے ہیں۔ جب ابو الحسن ثانی کہا جائے، سیکنڈ ابو الحسن، تو مراد 8ویں امام ہوتے ہیں، اور جب ابو الحسن ثالث کہا جائے، تھرڈ ابو الحسن، تو مراد میرے اور آپ کے 10ویں امام امام علی النقی علیہ الصلاۃ والسلام ہوتے ہیں۔ یہ ضمنی باتیں امام کے اسماء گرامی کے حوالے سے۔ سیرت کو وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں جہاں کل بات کو روکا تھا۔ بنو عباس کے بادشاہوں کا زمانہ ہے، حکام کا زمانہ ہے، معتصم باللہ کا دور ہے کہ جب 9ویں امام کی شہادت ہو گئی اور شہادت کے بعد سے ہی بنو عباس کی حکومت نے اپنی دانست میں، اپنی سمجھ بوجھ کے اعتبار سے 10ویں امام کو کیپچر کرنے کی کوشش کی۔ پہلے ذہنی و قلبی اعتبار سے اپنا ہم آہنگ بنانا چاہا، لیکن جب بات نہ بن پائی تو پھر اپنے پرانے طریقوں پر آ گئے، کبھی قید کی سختیاں، اور بالآخر امام کو شہید کیا گیا۔ سب سے پہلی کوشش جو بنو عباس نے امام نقی کو اپنا ہم فکر، اپنا ہم آہنگ بنانے کی وہ کیا تھی؟ وہ کل کی گفتگو میں آپ کی خدمت میں پیش کی کہ امام ظاہری طور پر تو ایک کم سن سے بچے ہیں، 8 برس کی عمر ہے جب امامت کا آغاز ہوا، مدینے میں ہے تو مدینے کا سب سے بڑا عالم جنیدی امام کے استاد کے طور پر مقرر ہوا، اور یہ پہلی کوشش تھی بنو عباس کی امام کو اپنی طرف لینے کی، اپنی طرف لانے کی، اور یہ کوشش کس طرح ناکام ہوئی کل عرض کر چکا روایت کی روشنی میں کہ جب کچھ دن بعد خلیفہ نے پوچھا کہ اس بچے کا کیا حال ہے تو جواب دیا اسے بچہ نہ کہو، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اسے پڑھانے، اسے سکھانے وہاں جاتا ہوں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ میں اس سے علم حاصل کرنے کے لیے اس کے گھر جاتا ہوں۔ یہ واقعہ کل آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ جب اس کوشش کو ناکام ہوتے دیکھا اور مدینے میں امام کا اثر و رسوخ بڑھتا چلا گیا، امام کے 40 یا 42 سال کی حیات کل عرض کیا تھا، جس میں سے 20 سال امام نے مدینہ میں گزارے اور اگلے 20 سال امام نے سامرہ میں گزارے۔ مدینہ میں جو امام نے 20 برس گزارے، ابتدائی 20 برس، جس میں سے 10 سال امام کی امامت کے سال ہیں، 8 برس کی عمر میں امامت کا آغاز ہوا اور اس کے بعد 32 برس امام کی امامت رہی۔ تو جو ابتدائی دور مدینے میں گزارا اس میں امام کی تعلیمات اس طرح سے عام ہوتی جا رہی تھی مدینے میں کہ جو امام کے ڈائریکٹ شاگرد تھے، جو امام سے ڈائریکٹ حدیث نقل کرنے والے لوگ تھے، امام سے ڈائریکٹ راوی اور صحابی تھے، ان کی تعداد جب علماء نے انہیں جمع کیا تو ان کی تعداد 175 سے زیادہ ہے۔ بنو عباس جیسے ظالموں کے دور میں، معتصم اور متوکل جیسے ظالم بادشاہوں کے دور میں اتنی بڑی تعداد تنہا مدینے میں یہ معمولی بات نہیں ہے۔ یعنی امام کے در پر پلنے والا، تربیت پانے والا ایک ایک صحابی اپنے آپ میں ایک ایک انسٹیٹیوشن تھا۔ مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے یہ لوگ تھے جو بعد میں اپنے اپنے علاقوں میں امام کی تعلیمات، تشیع کی تعلیمات کو پھیلاتے تھے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ بنو عباس نے ایک دوسری کوشش کی۔ وہ کوشش کیا کی کہ مدینے کے گورنر نے، مدینے کے والی نے متوکل عباسی کو خط لکھا۔ متوکل وہ ملعون کہ جس نے زندگی میں کئی بار، اپنے بادشاہت میں کئی بار امام حسین کے مزار پر حملہ کروایا۔ یہ امام نقی کے دور کے واقعات ہیں۔ وہ متوکل کہ جس نے بغداد سے کیپٹل کو، دارالحکومت کو سامرہ منتقل کیا تھا، مدینے کے گورنر نے اسے خط لکھا اور خط میں لکھا کہ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ مدینے پر ہماری حکومت برقرار رہے
تو علی ابن محمد کو، ابو الحسن کو، 10ویں امام کو مدینے سے نکالنا اب بہت ضروری ہو گیا ہے، کیونکہ لوگ ان کے گرویدہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور بعید نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے ساتھ اسلحہ اور ہتھیار بھی جمع کر رکھے ہوں۔ مدینے کے گورنر نے خط لکھ دیا، متوکل نے اپنے اعتبار سے اپنے خاص لوگوں سے تحقیق کروائی۔ خود یہ جو تفصیلات ہیں ان سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے، اگر ان ائمہ کی حیات کو دیکھا جائے جو بنو امیہ کے دور میں تھے، اور ان ائمہ کی حیات کو دیکھا جائے جو بنو عباس کے دور میں تھے، اور بنو امیہ اور بنو عباس کے بادشاہوں کا کمپیریزن کیا جائے، تو یہ بات بہت واضح ہے کہ بنو عباس کے بادشاہ بنو امیہ سے زیادہ سمجھدار تھے، زیادہ مکار تھے، زیادہ عقل مند تھے۔ متوکل نے اپنی دانش میں تحقیق کرائی، اور تحقیق، ادنا سی تحقیق کے نتیجے میں وہ اس بات تک پہنچ گیا، اسے یہ جو اطلاعات ملی وہ سمجھ گیا کہ مدینے کے گورنر نے بات کو بہت زیادہ بڑا چڑھا کر لکھا ہے، ایسا کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے، لوگ ان کے دلی اعتبار سے گرویدہ ضرور ہیں، لیکن علی ابن محمد کا اس وقت اور کوئی ارادہ نہیں ہے، کوئی سیاسی معاملے میں پڑھنے کا یا دیگر اس طرح سے کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اس نے کیا کیا، متوکل نے پھر بھی اپنی احتیاط کے دامن کو تھامتے ہوئے اپنی دانست میں اس کی دانست میں تھریٹ کو کل کرنے کے لیے کیا کیا، اپنے سب سے زیادہ سمجھدار جنرل یحییٰ ابن ہرثمہ کو بھیجا، سامرہ سے خط لے کر مدینہ امام نقی کے پاس۔ یحییٰ ابن ہرثمہ تنہا نہیں آیا، آپ سمجھیے کہ ایک پوری کمپنی، فوجی کمپنی اپنے ساتھ لے کر آیا، فوجیوں کا ایک گروہ اپنے ساتھ مدینے لے کر آیا۔ سب سے پہلا کام جو یحییٰ نے کیا متوکل عباسی کے حکم پر، وہ یہ تھا کہ مدینے کے گورنر کو معزول کیا۔ غلط خبریں لا رہا ہے، معزول کر دیا، اسے ہٹا دیا گیا، گورنر تبدیل ہوا۔ دوسرا کام یحییٰ ابن ہرثمہ نے کیا کیا کہ امام کے پاس گیا، امام کے گھر گیا، اور امام سے کہنے لگا کہ ایک تو ہمیں آپ کے گھر کی تلاشی لینی ہے مدینے میں، دوسرا آپ نے ہمارے ساتھ چلنا ہے، بادشاہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ مدینے میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ متوکل نے سامرہ سے ایک فوجی جنرل کو بھیجا ہے کہ جو 10ویں امام کو گرفتار کر کے لے جانے آیا ہے۔ روایت کے جملے خود یحییٰ ابن ہرثمہ نے بتایا، فلما علموا ضجوا علی وہاجوا وما جوا، جب مدینے والوں کو یہ پتہ چلا کہ علی ابن محمد کی گرفتاری کے لیے لوگ آئے ہیں، تو مدینے والے جمع ہونے لگے، غول کے غول آنے لگے، لوگ پریشان تھے، لوگ آمادہ نہیں تھے کہ یحییٰ ابن ہرثمہ کو، امام کو اپنے ساتھ گرفتار کر کے لے جانے دیں۔ خود یہاں سے تنہا مدینے میں امام کی ظاہری پاپولیرٹی کا اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے حالات ظاہری طور پر سازگار تھے، امام علم اہل بیت پھیلا رہے تھے، اور لوگ امام کی قدر و منزلت کو جان رہے تھے، یہاں تک کہ یحییٰ ابن ہرثمہ نے لوگوں کو یقین دلایا کہ مجھے ابو الحسن کے ساتھ، 10ویں امام کے ساتھ کسی قسم کی برائی کا کوئی حکم نہیں ملا ہے، بس بات اتنی ہے کہ حاکم امام سے ملاقات کرنا چاہتا ہے اور وہ مدینے نہیں آ سکتا، لہٰذا میں امام کو سامرہ لے جا رہا ہوں۔ جب مکمل طور پہ یقین دہانی ہو گئی، اس کے بعد یحییٰ اپنے ساتھ امام کو لے کر چلا ہے۔ جب لے کر چلا ہے تو راستے میں کئی دنوں کا سفر، مدینے سے، حجاز سے سامرہ کے جو عراق میں ہے، راستے میں بغداد بھی آنا تھا، کئی علاقے آنے تھے۔ امام سفر کر رہے تھے کہ ایک روز یحییٰ ابن ہرثمہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ امام نے وہ لباس زیب تن کر رکھا تھا کہ جو خاص طور سے بارش کے موسم میں بارش سے بچنے کے لیے پہنا جاتا ہے، برساتی لباس زیب تن کیا تھا۔ کہتا ہے میں اپنی سواری پر سوار تھا، علی ابن محمد اپنی سواری پر تھے، میں نے ایک نظر آسمان کی طرف ڈالی، میں نے دیکھا دھوپ نکلی ہوئے، سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا ہے،
ابھی میں آسمان کی طرف دیکھ ہی رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ ابو الحسن نے 10ویں امام نے یہ کام کیوں کیا، کیوں برساتی لباس پہن کر چل رہے ہیں، کہ اچانک میری نگاہ نے دیکھا کہ اچانک آسمان پر سیاہ بادل لہرانے لگے، سیاہ بادل جمع ہونے لگے، اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے ایسی تیز اور زوردار بارش ہوئی کہ ہم بری طرح بارش کے پانی میں بھیگ گئے۔ جب بارش ختم ہو گئی تو میں کچھ نہ کہہ سکا، خود علی ابن محمد نے مجھے مخاطب کر کے کہا، یحییٰ مجھے معلوم ہے تم میرے اس فعل پر شک کر رہے تھے، لیکن ہم وہ ہیں کہ جو ہواؤں کو جانتے ہیں، جو ہواؤں کا علم رکھتے ہیں، جو ہواؤں کی پہچان رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر! اور کیوں نہ رکھتے کہ اللہ نے اپنے نبی سلیمان کو تو ہواؤں پر حکومت دی تھی، یہ تو فخر سلیمان تھے۔ ایک درود پڑھ دیجئے امام کی عظمت پر۔ ظاہری طور پر امام نقی کا دور، ظاہری طور پر امامت کے لیے اس طرح سے بہت پرسکون تھا کہ ہر جگہ امام کے چاہنے والے پھیل چکے تھے۔ ایک بڑی تعداد لوگوں کی غیروں میں بھی وہ تھی کہ جو سادات ہونے کے اعتبار سے، آل رسول ہونے کے اعتبار سے امام کا احترام کرتے تھے۔ یہی یحییٰ بن ہرثمہ جب امام کو لے کر چلا ہے تو اس کا گزر بغداد سے بھی ہونا تھا۔ بغداد میں چونکہ ایک آفیشل ڈیلیگیشن گزر رہا ہے تو بغداد کے والی کی طرف پیغام جا چکا تھا کہ یحییٰ ابن ہرثمہ کچھ دیر آپ کے پاس مہمان رہے گا۔ ادھر بغداد میں لوگوں کو چاہنے والوں تک یہ خبر پہنچی کہ 10ویں امام بغداد سے گزرنے والے ہیں۔ لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے، جمع غفیر لگتا چلا گیا فقط امام نقی کی ایک نگاہ زیارت کے لیے۔ لہٰذا جب یحییٰ ابن ہرثمہ تک اس بات کا پیغام پہنچا کہ بغداد میں تو چاہنے والے امنڈ آ رہے ہیں، تو کیا کیا کہ بغداد سے کچھ پہلے پڑاؤ ڈال لیا گیا کہ اب امام کو رات کی تاریکی میں تیزی سے شہر سے گزار دیا جائے گا، فقط گورنر سے ملاقات ہوگی اور گزر جائیں گے۔ جب گورنر کے پاس پہنچے، اسحاق ابن ابراہیم یا اسحاق ابن محمد تاریخ نے اس کا نام لکھا، بغداد کا گورنر، ملاقات کی امام سے، اور ایک ملاقات میں امام کا ایسا گرویدہ ہو گیا کہ یحییٰ ابن ہرثمہ جیسے جرنیل کو کہنے لگا کہ یحییٰ میں تجھے خبردار کرتا ہوں کہ اس کے خلاف کوئی بات حاکم تک نہ پہنچانا۔ یحییٰ کہتا ہے میں نے پورے سفر میں اس سے کوئی برائی دیکھی بھی نہیں ہے، میرے پاس کرنے کو کوئی شکایت نہیں ہے۔ تو اسحاق کہتا ہے یحییٰ پھر بھی میں نے تجھے خبردار کر دیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو تیری کہی گئی کسی بات کے نتیجے میں اس شخص کو، اس جوان کو کوئی نقصان پہنچے اور قیامت میں رسول خدا تیرے مد مقابل آ کر تجھ سے حساب لیں۔ اللہ اکبر! کچھ دیر کی ملاقات۔ یحییٰ کہتا ہے میں بڑا حیران ہوا، میں بغداد سے چلا، سامرہ پہنچا۔ سامرہ میں اس سے پہلے کہ حاکم کے پاس امام کو لے جایا جائے، چونکہ میں ایک فوجی جرنیل تھا اور میں ماتحت تھا اپنے کمانڈر کے، اور اس وقت جو کمانڈر تھا وہ وصیف نام تھا اور اس کا تعلق تھا ترکی سے، نسلی اعتبار سے ترکی تھا، عرب نہیں تھا۔ اچھا، یہاں ضمناً اس بات کو روک کر ایک تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اور پس منظر آپ تمام مومنین کے لیے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کیوں متوکل سے پہلے تک بنو عباس کا دارالحکومت اور کیپٹل بغداد تھا، اور کیوں متوکل مجبور ہوا کہ اپنے دور میں کیپٹل بغداد جیسے بڑے شہر، آباد شہر سے منتقل کر کے سامرہ جیسے ایک چھوٹی سی آبادی والے علاقے میں لے جائے۔ اگر توجہات میرے ساتھ ہیں ایک درود پڑھ دیجئے امام نقی کی عظمت۔
صل علی. پریشان تو نہیں ہے انشاءاللہ؟ تاریخ کا تھوڑا سا بیان، تھوڑی سی تاریخ جو اب تک پیش کر رہا ہوں بہت ضروری ہے. ان پہلوؤں سے امام کی سیرت کے ہم آگاہ ہوں، پھر انشاءاللہ امام کی کچھ روایت اور کچھ مقامات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. متوکل عباسی وہ بادشاہ ہے کہ جس کی مادر کا تعلق، جس کے ننیال کا تعلق ترکستان سے تھا، ترک سے تھا، بالکل ویسے ہی جیسے مأمون رشید کی مادر کا تعلق خراسان سے تھا. لہٰذا مأمون نے اپنے دور حکومت میں کیپٹل کو، دارالخلافہ کو تبدیل کر کے خراسان طوس منتقل کر دیا. متوکل کے ننیال کا تعلق ترک سے تھا. نتیجے میں متوکل نے کیا کیا؟ اسے اپنے ددیال سے زیادہ ننیال پر بھروسہ تھا. ددیال میں سارے بھائی ہیں، چچا زاد ہیں، سارے خاندان کے سب بنو عباس کے لوگ ہیں، اپنے آپ میں سبھی حاکم اپنے آپ کو کہلوانا چاہتے ہیں. سبھی سے اسے اپنی کرسی سے خطرہ تھا. کبھی بھی کوئی بھی بھائی، کوئی چچا زاد، کوئی ماموں زاد، کوئی اٹھ کر کوئی بغاوت کر سکتا ہے. تو اس نے اپنے ددیال اور بنو عباس سے زیادہ بھروسہ اپنے ننیال پر کیا. نتیجہ کیا ہوا؟ اس کے دور میں ترکوں کی، غیر عرب ترکوں کی ایک بہت بڑی تعداد اس نے اپنے لشکر میں لی. ایک نیا لشکر ترتیب دیا، ایک نئی ریجمنٹ بنائی اپنی فوج کی. ظاہری طور پر جو اس وقت عباسی حکومت کا لشکر تھا، فوج تھی، اس میں ایک بہت بڑا اور اپنا خاص ماتحت گروہ بنایا کہ جس میں اس نے سارے ترکی فوجیوں کو بھرتی کیا. اب ترک آپ کے سامنے اسکرین پر کیسے ہی دکھائے جائیں، لیکن یہ ایک بہت معروف تاریخی حقیقت ہے کہ ترک اپنے جسمانی طاقت اور غیر انسانی فطرت کے اعتبار سے بہت مشہور تھے. یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ پہاڑوں میں رہا کرتے تھے، قبائلی نظام تھا ان میں. تو ترک اپنی جسمانی طاقت اور حیوانیت کے اعتبار سے بڑے مشہور تھے. اور یہ بھی ایک طرح سے متوکل کے فائدے میں بات جاتی تھی. اسے بہترین اور طاقتور ترین اور وحشی قسم کے فوجی مل رہے تھے. اچھا، جب اس نے ترکوں کو اپنی فوج میں بہت زیادہ بھر لیا تو اب فوج کی یہ ریجمنٹ، فوج کا یہ گروپ، اس کا خاص کام یہ تھا کہ حاکم کی حفاظت کریں. جو خلیفہ ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری تھی. لہٰذا جب خلیفہ بغداد میں تھا تو بغداد میں بہت سارے ترک فوجیوں کا جمگٹھا لگنے لگا. اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ بغداد میں جو سویلائزڈ قسم کے شہری مزاج رکھنے والے عرب آباد تھے، انہیں ہونے لگی تکلیف اور پریشانی، کیونکہ ان کے بس کی بات نہیں رہی تھی کہ وہ وحشی ترکوں سے مقابلہ کریں. ایک بندہ ویسے ہی وحشی ہو، ویسے ہی طاقتور ہو، اور پھر اس کے بدن پر، تو پھر وہ کسی اور کو خاطر میں نہیں لاتا تھا. لہٰذا ان ترکی فوجیوں لشکر والوں کے مقابلے میں بغداد کی عرب آبادی بہت پریشان رہنے لگی. بات بات پر جھگڑے ہو رہے ہیں، بات بات پر شہری لوگوں کا، سویلینز کا نقصان ہو رہا ہے. جب انہوں نے بھرپور شکایات کا انبار لگایا تب جا کر متوکل اس بات پر مجبور ہوا کہ اب یہ جو ترکی لشکری ہیں انہیں میں اپنے لشکر سے نکال تو نہیں سکتا، کیونکہ مجھے ان سے زیادہ بھروسہ کسی پر نہیں ہے، ان سے زیادہ تربیت یافتہ اور وحشی کوئی نہیں ہے. لہٰذا کیا کیا جائے، انہیں شہری آبادی سے الگ کیا جائے. جب انہیں شہری آبادی سے الگ کیا جائے تو ان کا جو پرپز تھا، ان کا یہاں آنے کا جو سبب تھا وہ کیا تھا؟ حاکم اور خلیفہ کی حفاظت کرنا، تخت کو بغاوت سے بچانا. تو لہٰذا تخت کو بھی ان کے ساتھ منتقل کرنا پڑے گا. یوں متوکل نے مجبور ہو کر بغداد سے ترک فوجیوں کی ریجمنٹ سمیت اپنے دارالخلافت کو سامرہ منتقل کیا. یوں ہمارے لیے یہ بھی واضح ہو گیا
دو تین نتائج نکلے اس تاریخی بیان کے. توجہات میرے ساتھ ہیں. پہلا نتیجہ کہ اس دور میں متوکل عباسی نے جن ترکی فوجیوں کو اپنے لشکر میں شامل کیا تھا وہ بہت وحشی تھے. دوسرا نتیجہ کہ جب شہریوں سے دور رکھنے کی خاطر اپنے لشکر کو سامرہ منتقل کیا تھا تو سامرہ میں شہری آبادی کس حد تک ہوگی یہ بھی ہمارے لیے واضح ہے. لہذا سامرہ ایک فوجی چھاونی، ایک عسکر بن کر رہ گیا تھا. جب یہ تمام نتائج واضح ہو گئے، ان ترکی فوجیوں کی وحشیت کہ جس کی بنا پر انہیں بغداد جیسے ایک بہت ہی زیادہ آباد اور اس دور میں بہت خوبصورت شہر سے نکل جانا پڑا، الگ سے ایک کنارہ، ایک کونا اختیار کرنا پڑا. یہ تمام مقدمات جب واضح ہو گئے تو اب امام نقی کے حوالے سے ایک اہم نتیجہ، ترکوں کا مزاج بھی سامنے آ گیا. اس دور میں چونکہ فوج میں ترک زیادہ تھے، لہٰذا ان کا کماندار بھی، ان کا جرنیل بھی، ان کا چیف بھی ایک ترکی تھا کہ جس کا نام وصیف ترکی تھا، اور تمام فوجی اس کی کمان میں اس کی لیڈرشپ کے تحت آتے تھے، اس کے زیر سرپرستی آتے تھے. لہٰذا یحییٰ ابن ہرثمہ ایک عام سا جرنیل تو تھا مگر اسی بڑے فوجی قائد کے ماتحت آتا تھا. لہٰذا جب امام نقی کو یہ بغداد سے سامرہ لے کر گیا، اس سے پہلے کہ حاکم کو خبر کرے، اس سے پہلے کہ حاکم تک امام کو پہنچائے، سب سے پہلے یہ اپنے افسر کی خدمت میں حاضر ہوا، وصیف ترکی کے پاس گیا اور امام نقی کو اپنے ساتھ لے کر گیا. حالات اس انداز سے تبدیل ہو چکے تھے، بنو عباس کی اس حکومت پر ترکوں کی مداخلت اور ہولڈ اس قدر ہو گیا تھا کہ بہت سارے سیاسی فیصلے، بہت سارے سماجی فیصلے یہ ترک فوجی جرنیل ہی لیا کرتے تھے. گویا کہ بنو عباس کی حکومت میں ترک فوجیوں کی ایک اسٹیبلشمنٹ بن گئی تھی. تو اب یحییٰ ابن ہرثمہ امام کو لے کر وصیف ترکی کے پاس پہنچا جو اس کا لیڈر ہے، اس کا قائد ہے، اور وصیف ترکی نے کچھ دیر امام سے بات چیت کی، گفتگو کی. جب اسے پتہ چلا کہ یہ کون ہیں، ان کا شجرہ نسب کیا ہے، یہ کس خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے، تو اس نے اپنے ماتحت یحییٰ ابن ہرثمہ کو مخاطب کیا. عربی میں جملے نقل ہوئے ہیں وہ سارے، میں ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ اے یحییٰ، خبردار اپنی زبان سے خلیفہ کے سامنے اس جوان کے بارے میں کوئی ایسا لفظ نہیں کہنا کہ جو بعد میں اسے مشکل میں گرفتار کرے. اگر ان کے بدن سے ایک بال بھی کم ہوا تو اس کا حساب میں تجھ سے لوں گا. یحییٰ ابن ہرثمہ کہ جو مدینے والوں کی امام سے والہانہ محبت دیکھتا آیا تھا، جو بغداد کے والی اور گورنر کا امام سے سلوک دیکھتا آیا تھا، جب اپنے افسر کا امام سے یہ رویہ دیکھا تو گھبرا گیا، پریشان ہو گیا، اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی. اس نے پوری یقین دہانیاں کرائیں کہ میں کسی قسم کی کوئی شکایت، کوئی بات نہیں کروں گا، آپ بے فکر رہیں. لیکن میرا آپ سے یہاں پر ایک سوال ہے، اس مرحلے پر ہم بات کو روکیں گے. اگر توجہات میرے ساتھ ہیں تو ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد. مدینے کے لوگوں نے امام کا احترام کیا، امام کو ویلکم کیا. بات سمجھ آتی ہے، مدینے والے، مدینۃ النبی، رسول اللہ کا شہر، لوگ آل رسول کا مرتبہ جانتے تھے، لوگ آل رسول کے علم و فضل سے فائدہ اٹھاتے آ رہے تھے. بغداد کے گورنر نے امام کا احترام کیا، بات سمجھ آتی ہے. ایک بہت بڑے شہر کا گورنر ہے جس میں امام کے چاہنے والوں کی ایک بڑی تعداد ہے، اس تک امام کے معاملات، امام کے بارے میں خبریں پہنچی ہیں. پھر امام سے ملاقات کر کے امام کی شخصیت نے اس کے دل میں اور زیادہ اپنا گھر کر لیا. سوال یہ ہے کہ جو ترکی سے آیا ہوا کوئی فوجی جرنیل تھا کہ جو اپنی وحشت کے اعتبار سے مشہور تھے، اپنی دہشت کے اعتبار سے مشہور تھے،
کہ جنہیں عام لوگ اپنی شہری زندگی میں برداشت نہیں کر پائے، وہ کیوں کر امام نقی کا اتنا احترام کر رہا ہے؟ سوال واضح ہے، اسے کیا پڑی ہے؟ امام کے اس قدر اجلال و احترام کی، امام کی اس قدر تکریم و تعظیم کی سبب آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور وہ سبب ایک روایت کی صورت میں، روایت سنیں گے تو سارے معاملات کھل کر واضح ہو جائیں گے۔ اگر آمادہ ہیں، توجہات میرے ساتھ ہیں، تو ایک اور درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ روایت کا تعلق 10ویں امام کے والد گرامی سے ہے۔ جب بغداد میں تازہ ترکی فوجیوں کی آمد کا آغاز ہوا تھا، ایک اور درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ جب بغداد میں تازہ ترک فوج کے دستے آ رہے تھے، اس موقع پر امام اپنے ایک صحابی کے ساتھ اسی راستے پر کھڑے تھے جہاں تمام لوگ جمع ہو گئے تھے ترکی فوجیوں کو دیکھنے کے لیے۔ اچانک اس راستے سے جب اس فوج کے، اس لشکر کے سب سے بڑے رہنما اور لیڈر کی سواری گزری، تو امام نے اسے خاص نام سے پکارا۔ امام نے اسے بغا کے نام سے آواز دی، روایت میں لفظ وارد ہوا۔ راوی کہتا ہے کہ میں دیکھ کر گھبرا گیا، پریشان ہو گیا، یہ امام کسے پکار رہے ہیں، کیوں پکار رہے ہیں؟ ظاہری طور پر یہ لوگ اپنی زندگی میں پہلی بار ہمارے شہر آئے ہیں، پہلی بار ہمارا ان سے واسطہ پڑا ہے، امام کیسے، کیوں کر اور کس نام سے اسے پکار رہے ہیں؟ ادھر راوی حیران، ادھر جسے امام نے اس نام سے پکارا تھا، جیسے ہی اس کے کانوں تک امام کی یہ آواز پہنچی، روایت کے جملے ہیں، اپنی سواری سے نیچے اترا۔ کون؟ فوج کا کماندار اپنی سواری سے نیچے اترا اور امام کے قدموں کا بوسہ لیا۔ وقبل الرجلین، امام کے قدموں کا بوسہ لیا۔ ترک فوجی تھا، کماندار تھا، اپنے پورے جاہو جلال میں اپنی پوری اکڑ کے ساتھ جا رہا تھا۔ ایک لفظ اس کے کانوں میں آیا، نہ جانے کیا بات ہوئی، اپنی سواری سے اتر گیا، تمام پروٹوکول کو بھول گیا اور امام کے قدم پر بوسہ دے دیا۔ امام مسکرائے۔ اب اس نے اپنی زبان میں امام کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ کون ہیں، مجھے بتائیے، کیونکہ جس نام سے، بہت توجہ کیجیے گا عزیزو، علم آل محمد، جس نام سے آپ نے آج مجھے اس اجنبی سرزمین پر میری عمر کے کئی برس گزر جانے کے بعد پکارا ہے، اس نئے علاقے میں جہاں میں پہلی بار آیا ہوں، جہاں میرا یا میرے بڑوں کا کسی سے کوئی تعلق نہیں تھا، آپ کون ہیں کہ جنہوں نے مجھے اس نام سے پکارا ہے کہ جس نام سے مجھے میری کمسنی میں میری ماں پکارا کرتی تھی؟ میرے اس نام سے میری ماں کے علاوہ کوئی واقف نہیں تھا، کوئی نہیں جانتا تھا۔ بچپن میں ماں کی گود میں ہوا کرتا تھا، کمسن بچہ تھا، ماں مجھے اس نام سے پکارا کرتی تھی۔ میری ماں کمسنی میں اس دنیا سے گزر گئی، میں بہت چھوٹا تھا، میری ماں کا انتقال ہو گیا۔ اس دن کے بعد آج پہلی بار کسی کے لبوں سے اپنا وہی نام سن رہا ہوں۔ آپ مجھے بتائیے آپ کون ہیں، آپ کا تعارف کیا ہے؟ آپ یقیناً خدا کے اولیاء میں سے کوئی ولی ہیں، آپ یا تو کوئی نبی ہیں یا نبی کے وصی ہیں۔ امام نے اسے اپنا تعارف کرایا، ہم کون ہیں؟ ہم محمد مصطفیٰ کے گھر والے ہیں، ہم اللہ کے رسول کی آل ہیں، ہم وہ ہیں کہ جو رسول کے بعد اس کے حجتیں ہیں۔ ظاہری طور پر بہت توجہ کیجیے گا، ظاہری طور پر اگر مناقب کی کتاب میں صرف اس روایت کو دیکھیں گے تو یہ اپنے آپ میں یقیناً امام نے اپنے علم کا اظہار کیا۔ امام کے معجزات میں ایک بہت بڑا معجزہ
وہ نبی اللہ عیسیٰ کے جن کے بارے میں قرآن فرماتا ہے کہ اے عیسیٰ انہیں بتائیے کہ میں تمہارے گھر کے حالات کو جانتا ہوں، تم گھر میں کیا کھاتے ہو اور کیا ذخیرہ کرتے ہو مجھے معلوم ہے۔ امام اسی علم الہی، علم لدنی کا اظہار کر رہے ہیں، بات اپنی جگہ، مگر امام کو کیا خیال آیا تھا، کس بنا پر ایک چلتے ہوئے لشکر کے قائد کے سامنے امام نے اپنا مرتبہ منوایا؟ کیا سبب تھا؟ سبب بہت بعد میں سمجھ آیا کہ جب 10ویں اور 11ویں امام کو سامرہ میں قید کیا گیا تو وہ جو ترکی کماندار تھا کہ امام کا معتقد ہو گیا تھا، اب اس کے بعد پورے لشکر کا، تمام فوجیوں کا رویہ ائمہ کے ساتھ ہمیشہ سے نرم اور احترام والا رہا۔ یوں امام اپنے بعد میں آنے والوں کی، اماموں کی حفاظت کی ضمانت لے رہے تھے۔ ایک درود پڑھ دیجئے امام نقی کی عظمت پر۔ امام نقی کے دور امامت میں یوں تو ظاہری طور پر امن تھا، لیکن اس کے باوجود جو سب سے بڑی مشکل تھی، سب سے بڑی تھریٹ تھی، وہ کیا تھی کہ نئے نئے نظریات، نئے نئے عقائد اور نئے نئے فرقے سامنے آ رہے تھے، داخل سے بھی، تشیع کے اندرون سے بھی اور بیرون سے بھی۔ امام نے کس طرح سے ایک ایک فتنے کا مقابلہ کیا، خارجی فتنوں کو کس طرح سے اپنے حلقے میں، اپنے چاہنے والوں میں داخل ہونے سے روکا، اور داخل سے اٹھنے والے فتنوں اور شبہات کا کیسے مقابلہ کیا، انشاءاللہ کل اس پر ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ امام کے دور میں مذہب کے حالات کیا تھے، دین کے اعتبار سے لوگوں کی کیا کیفیت تھی، اور ان پر امام کا رد عمل کیا تھا، امام نے کس طرح سے اپنے جد امجد کے دین کی بنیادی معلومات کا، دین کے ارکان کی حفاظت کی، کس طرح سے دفاع کیا، کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں تفصیل سے عرض کروں گا۔ یہی امام نقی تھے کہ جن سے ہم تک کئی فقہی روایات بھی پہنچی، کئی عقائدی روایات بھی پہنچی، اور ائمہ کی کئی زیارات بھی پہنچی۔ انشاءاللہ بتوفیق الہی اس پر بھی تفصیل سے آئیں گے، کس طرح سے امام قیامت تک اپنے آنے والوں کے لیے، چاہنے والوں کے لیے تحفے چھوڑ کر گئے۔ وہ جو زیارات ہم تک امام سے پہنچی، امام نقی سے، ان میں ایک زیارت امیر المؤمنین کی ایسی بھی ہے کہ جب مولا اپنے جد کی زیارت کے لیے گئے تھے اور وہاں امام نے اپنے جد کو جن جملوں کے ذریعے سلام کیا، اب غور کیجئے گا، مجھے نہیں معلوم کون سی تاریخ تھی زیارت کی، کون سی مناسبت تھی، کیا اسباب اور حکمتیں تھیں کہ اس زیارت میں امام نقی اپنے جد امیر المؤمنین کے فضائل بیان کرتے گئے یہاں تک کہ ایک موقع ایسا آیا کہ جب اپنے جد کے ذکر سے بات کو اپنی جدہ فاطمہ زہرا کے ذکر کی طرف موڑ دیا، اور نہ صرف بی بی کے فضائل اس زیارت میں ذکر کیے، شہزادی کو ان کے فضائل کو یاد کر کے سلام کیا، نہیں، بلکہ شہزادی پر بابا کی رحلت کے بعد آنے والے مصائب کا تذکرہ کیا۔ نجف اشرف تھا، مزار امیر المومنین تھا، 10ویں امام اپنی جدہ فاطمہ کے مصائب پڑھ رہے ہیں، شاید ساتھ میں آنے والوں تک بات کو پہنچانا چاہتے تھے، شاید امیر المومنین کی بارگاہ میں ان کی زوجہ کا پرسہ پیش کرنا چاہتے تھے، مجھے نہیں معلوم کیا حکمت تھی، مگر مولا کی سنت پر عمل کرتے ہوئے یہ ایام محسنیہ، رسول کی رحلت کے بعد کے دن، شہزادی کونین کے لیے بڑے سخت دن، امام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ان کی جدہ کی مصیبت کے کچھ جملے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ کل جہاں تک مصائب میں بات پہنچی تھی، آج وہاں سے بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ جب رسول کی مظلومہ بیٹی پر مصائب کا پہاڑ ٹوٹ گیا، جب
مدینے والوں نے شہزادی کو اپنے غموں پر خود ہی مرثیہ پڑھتے دیکھ لیا کہ شہزادی کے لبوں پر جملے تھے، ماذا علی من شم تربت احمد اللہ یشم مد الزمان غوالیا صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام صرنا لیالیا۔ ایک طرف شہزادی اپنے بابا کی قبر کی مٹی کی فضیلت بتاتی ہیں، اپنے بابا کی قبر سے اپنے لگاؤ کا اظہار کرتی ہیں، تو دوسری جانب اپنا مرثیہ پڑھتی ہیں۔ پہلے دو مصرے، ارے جس نے ایک بار زندگی میں قبر احمد کی خاک کی خوشبو کو پا لیا، اب زندگی بھر اسے کسی عطر و گلاب کی حاجت نہ رہی۔ دوسرے مصروں میں شہزادی فرماتی ہیں، صبت علی مصائب لو انہا، بابا آپ کے بعد مجھ پر ایسی مصیبتیں ٹوٹی، صبت علی الایام صرنا لیالیا، بابا اگر وہ مصائب دنوں پر پڑتے تو دن سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ چار مصروں میں شہزادی نے اپنی پوری تکلیف، اپنے پورے درد کو لکھ دیا، بیان کر دیا، واضح کر دیا۔ ایک طرف تو بابا میں آپ کے غم میں رو رہی تھی، ایک طرف تو آپ کا غم منا رہی تھی، دوسری طرف اب یہ فاطمہ ارے مظلومہ ہو گئی، مجھ پر ظلم ڈھائے گئے، مجھے اذیتیں پہنچائی گئی، ارے میرے محسن کو شہید کر دیا۔ بابا مجھے اب یہ سمجھ نہیں آتی، ارے آپ کے فقدان پر روؤں، آپ سے جدائی پر آنسو بہاؤں، یا اپنی مصیبتوں پر آنسو بہاؤں۔ بابا وہ زہرا کہ جو اب تک صرف آپ کے غم میں آنسو بہا رہی تھی، اب جدا نہیں کر سکتی کون سے آنسو آپ کی یاد میں ہیں اور کون سے آنسو ٹوٹی پسلیوں کی تکلیف سے نکل۔ شہزادی تمام مصائب کو اپنے دل پہ برداشت کر کے، ہر مصیبت کو جھیل کر اپنے بابا کو رو رہی ہیں، اپنے بابا پر گریہ کر رہی ہیں۔ ارے کیا بابا کا ہم سے رخصت ہو جانا کوئی چھوٹی آزمائش تھی کہ اس کے بعد یہ سارے ظلم ڈھائے گئے؟ شہزادی کا گریہ دن بدن بڑھتا چلا گیا، شہزادی کو دن بدن بابا کی یاد زیادہ ستانے لگی۔ یہ وہ مرحلہ تھا کہ جب الجار ثم الدار کہنے والی بی بی کہ اے بیٹا حسن جب دعا کرو تو پہلے پڑوسیوں کے لیے کرنا، بعد میں اپنے لیے کرنا، یہ قانون دینے والی بی بی کہ جس کا غم بڑھتا جا رہا ہے، جس کی فریاد بڑھتی جا رہی ہے، اسی بی بی کے لیے پڑوسی دروازے پہ جمع ہو گئے، دستک دی، یا علی فاطمہ تک ہمارا پیغام پہنچائیے گا کہ اے دختر رسول یا دن میں فریاد کیجئے یا رات میں روئیے، ارے آپ کے رونے سے ہمارے آرام میں خلل آتا۔ اے مدینے والوں یہ نہ سوچا دختر رسول رو رہی ہیں، کوئی سبب پوچھ لیتا، کوئی وجہ معلوم کر لیتا، کوئی تعزیت و تسلیت پیش کر دیتا، ارے کوئی شہزادی کے دل کو ڈھارس پہنچاتا، نہیں شکایت کرنے آ گئے ہمارے آرام میں خلل آ رہا ہے۔ ارے جب علی نے شہزادی کو یہ پیغام سنایا، ذرا سوچئے، ذرا غور کیجئے، کتنا سخت امتحان ہوگا علی کے لیے فاطمہ زہرا تک اس پیغام کو پہنچانا۔ نہ جانے کیا کہا ہوگا میرے مولا نے، شہزادی آپ کے نانا کی امت تکلیف میں ہے۔ اگلے روز سے شہزادی نے اپنے برنامے کو تبدیل کر لیا۔ اب جب سورج طلوع ہوتا
حسن و حسین کا ہاتھ تھامتی اور مدینے سے گھر سے نکل جاتی، آبادی سے کچھ دور جا کر اپنے بابا پر گریہ کرتی، فریاد کرتی، بابا کی یاد مناتی، روتی، عزاداری کرتی۔ جب سورج غروب ہونے کے قریب ہوتا میری شہزادی اپنے گھر لوٹ جاتی۔ کئی دن تک یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا۔ نہ جانے ایک روز کیا ہوا کہ جب سورج غروب ہونے کے قریب تھا، دختر رسول اپنے گھر کے دروازے پہ پہنچی ہیں، حسن و حسین ساتھ ہیں۔ شہزادی نے دروازے پہ دستک دی ہے، علی تشریف لائے ہیں۔ علی کی نگاہ چہرے فاطمہ پہ پڑی۔ کیا دیکھا؟ ارے دختر رسول کا چہرہ مبارک دھوپ کی تپش سے جھلسا ہوا ہے۔ ارے سورج سے تمازت کے آثار شہزادی کے چہرے مبارک پر ہیں۔ وہ علی جو اب تک خاموش تھے اب علی سے رہا نہ گیا ہے۔ فاطمہ آپ کئی دنوں سے بیابان میں جا کے گریہ کرتی ہیں، آنسو بہاتی ہیں، لیکن آج آپ کے چہرے کی حالت تبدیل دیکھ رہا ہوں، آج آپ کا چہرہ متغیر دیکھ رہا ہوں۔ شہزادی مجھے بتائیے کیا بات ہے؟ ارے علی کا سوال کرنا تھا۔ دختر رسول کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ اے علی، وہ امت کے جسے میرا مدینے میں رونا برداشت نہیں تھا، ارے اب اس امت سے فاطمہ کا وجود برداشت نہیں ہو رہا۔ اے فاطمہ کیا ہوا؟ اے علی، مدینے کی آبادی سے دور بیابان میں جا کر جس درخت کے سائے میں بیٹھ کر میں فریاد کرتی تھی، میں عزاداری کرتی تھی، میں آنسو بہاتی تھی، آج جب صبح اس درخت کے قریب پہنچی تو کیا دیکھا؟ کچھ لوگوں نے اس درخت کو جگہ سے کاٹ ڈالا ہے۔ ارے دنیا والوں سے اب دختر رسول کا وجود برداشت نہیں ہوتا۔ اے علی، میں دن بھر بے سایہ سورج کی تپش میں بیٹھ کر اپنے بابا پر آنسو بہاتی رہی۔ یہ وہ موقع تھا عزادارو، ارے سر کو پیٹ کے ماتم کیجئے گا، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ یہ وہ موقع تھا کہ علی اپنے گھر سے چلے اور مدینے کی آبادی سے دور ایک حجرہ تعمیر کیا، جسے بعد میں بیت الحزن کا نام دیا گیا، جو تاریخ کا پہلا خانہ تھا، جہاں دختر رسول آنسو بہاتی تھی۔ میں ہاتھ جوڑ کے شہزادی کی مظلومیت کا پرسہ پیش کروں گا۔ اے شہزادی، ہم سے تعزیت قبول کیجئے گا، مگر اے شہزادی، آپ کی دلجوئی کے لیے علی مرتضی موجود تھے۔ میرا سلام ہو زینب اولیاء پر۔ ارے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، سورج کی تپش جھلساتی رہی، کوئی حالت پوچھنے۔ اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ، تجھے واسطہ غربت اہل بیت کا، مظلومیت آل اطہار کا، ہمارے ان آنسوؤں کو قلب نازنین دختر رسول کے لیے مرہم کا باعث قرار دے۔ بار الہ، جو مومنین و مومنات فرش عزا پہ بیٹھے ہیں، دلوں میں جو حاجتیں لیے بیٹھے ہیں، ان کی تمام دلی حاجات کو بر فرما۔ بار الہ، ان تمام عزاداروں کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ بار الہ، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بار الہ، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ سب سے بڑی دعا منجی بشر، منتقم کربلا،
فرزند زہرا قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں مولا کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے، مرحومہ معصومہ بنت فدا حسین، مرحومہ امینہ بائی، مرحومہ زینب بائی علی حسین، مرحومہ شیرین بانو رحمت بھائی، فضا بائی، پیر بھائی فیملی کے تمام مرحومین، دودانی فیملی کے تمام مرحومین، لاکھانی فیملی کے تمام مرحومین، سمرانی فیملی کے تمام مرحومین، حاضرین مجلس کے تمام مرحومین کو یاد کرتے ہوئے اس امام بارگاہ کی خدمت کرتے کرتے جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان تمام کو شامل کرتے ہوئے، کل مرحوم مؤمنین و مؤمنات کو شامل کرتے ہوئے، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع بیننا وبینهم بالخیرات، انک مجیب الدعوات، انک رافع الدرجات، انک علی کل شیء قدیر۔ ماتم حسین۔